کا اعزاز گدائے مدینہ ہے، سینکڑوں عمرے انہوں نے کروائے، 16 حج کروائے. تو میری خواہش ہے کوئی اس سفر عمرہ حج سے کوئی ایسی بات یاد ہو جو ہم سنیں اور ہمارے ایمان تازہ ہوتا ہے حاضری حضوری کے حوالے سے. مجھے بچپن سے ہی حج پہ جانے کا بے انتہا شوق تھا. بچپن سے نعتیں پڑھ رہے ہیں. پیسے ہوتے نہیں تھے تو ظاہر ہے کیسے جائیں گے. والد محترم سرکاری ملازم، 9 بہن بھائی، سارے معاملات. والد صاحب کا انتقال ہو گیا، میری عمر 14 سال. ظاہر ہے گھر میں بڑی بہنیں ساری جن کی شادیاں بھی نہیں ہوئی، ہم بھی پڑھ رہے تھے. اللہ نے کرم فرمایا، والدہ کی 550 روپے پینشن آتی تھی. کراچی کے گھر میں ہم لوگ آ گئے، کوٹری میں رہتے تھے. بہرحال یہاں آنے کے بعد ایک دن میری رشتے کی دادی تشریف لائیں گھر پہ اور کہنے لگی کہ میں عمرے پہ جا رہی ہوں، کوئی دعا وغیرہ ہے تو لکھ کے دے دو. میں نے یہ کتنا بڑا پرچہ، جو بڑا والا رجسٹر ہوتا ہے نا، اس کا بڑا والا پرچہ پورا لکھ دیا. اس میں والد صاحب کی مغفرت، والدہ کی صحتیابی، بہنوں کی شادی، اپنے روزگار کے معاملات اور پڑھائی کے معاملات اور دین اور دنیا جو بھی معاملات، اس کے بعد حاضری کے معاملات لکھ دیے اور خوب لمبا پرچہ بنا دیا. انہیں دے دیا. دینے کے بعد کیا ہوا کہ رات جب میں سو گیا، اب اس وقت میری عمر کم و بیش 14-15 سال ہوگی. تو جب میں سو گیا تو مجھے جو ہے نا وہ یاد آنے لگی باتیں، اور میں روتے 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 سو گیا. تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ وہی محترمہ حج عمرے کے لیے جا رہی ہے ایئرپورٹ پر. تو میں دیکھ رہا ہوں انہیں جاتے ہوئے اور ضد کر رہا ہوں کہ میں ان کے ساتھ جاؤں. لوگ مجھے روک رہے ہیں، گھر والے کہ نہیں تم نہیں جا سکتے. بڑی دیر ہو گئی تو پھر میں نے کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ میں یہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر ایک مچان سا تھا، یہاں سے میں جہاز کو اڑتے ہوئے دیکھوں. میں نے اچھا ہاں یوں کر لو. میں اوپر چڑھ گیا. اوپر میں نے دیکھا کیبن سا بنا ہوا تھا، اس میں کھڑکی تھی. کھڑکی کو میں نے کھولا دیکھنے کے لیے جہاز کو جانے کے لیے. بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی اس میں نمود نمائش نہیں. جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میرے سامنے گنبد خضرا مدینہ شریف، اور میں دیکھتا رہا. میرے دل کو ٹھنڈک مل گئی. میرے رب نے مجھ پہ بڑا کرم کیا. اس بات کا خیال رکھا کہ غریب ہے، چھوٹا ہے، ابھی ذمہ داری اتنی بڑی ہوئی ہے، کیسے جائے گا. تو یہیں پر اس کو مطمئن کر دیا. پھر اس کا ظہور کب ہوا؟ جب میں تقریباً 34 سال کی عمر تھی. میری والدہ بیمار تھی، اتنی زیادہ بیمار نہیں تھی، بہت تھوڑی سی بیمار تھی. تو میرے بہن بہنوئی اسی دوران میں حج سے واپس آئے تھے. 2004 کی بات بتا رہا ہوں. میری والدہ نے مجھے دیکھا کہ اللہ کے حج پہ جاؤ. میں نے کہا جی آپ کو تو پتا. اچھا وہ ان کے دانت نہیں تھے تو میں روٹی چور کے سالن میں سے کھلاتا تھا، اور بالکل یہ اللہ اس کا رسول جانتا، بڑے بچوں کی طرح میں ان پہ ٹائم کرتا، بڑے پیار کر کے محبت سے. تو کہنے لگے حج پہ جاؤ. میں نے کہا جی آپ کو تو پتا ہے حج کے تو میں کتنا شوقین ہوں. اس سال نہیں اگلے سال جاؤں گا، پیسے جمع کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں. کہنے لگے نہیں میں کہہ رہی ہوں حج پہ جاؤ. میں نے کہا جی آپ کو تو پتا ہے کتنا میں تڑپتا ہوں اور جاؤں گا، میں اگلے سال ضرور جاؤں گا، آپ دعا کیجیے. کہنے نہیں میں کہہ رہی ہوں حج پہ جاؤ. میں نے کہا ہاں نا آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ میں مطلب کتنا ہوگا. کہتا میں کہہ رہی ہوں حج پہ جاؤ. اب یہ بات انہوں نے کتنی بار کہی مجھے نہیں پتا، یہاں تک کہ وہ رونے لگی جب تک کہ میں نے حامی نہیں بھری. میں کہہ رہا ہوں اگلے سال، وہ کہہ رہی نہیں حج پہ جاؤ. میری بیوی روٹی پکا رہی تھی، کہنے اسے بھی لے کے جاؤ. جی بات یہیں پر ختم ہوئی، اور یہاں پر ختم ہونے کے بعد میں نے گھرے لگا لیا، رونے لگی. میں نے کہا جی بالکل جائیں گے، آپ پریشان نہیں ہو، بالکل جانا ہے، اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا، میں اپنی کمپنی میں ڈیوٹی پہ، رات کی ڈیوٹی میں گیا. تو میرے ایک دوست تھے، ان سے میں نے کہا کہ یار ایسا ہے کہ ایک لسٹ بنا لو جس میں سب کے نام لکھ لیتے ہیں اپنے دوستوں کے. پیسے تو اتنے ہوتے نہیں ہیں، کمیٹی ڈال لیں گے. اس کمیٹی کے تحت جو ہے نا 2 بندوں کو حج پہ بھیج دیا کریں گے، جوڑوں کو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب اس نے لسٹ نکال کے دی اور مجھ سے کہا کہ میں ذرا ڈسپینسری سے دوا لے آؤں. میں کہا ٹھیک ہے. میں نے نام لکھے، اس میں 40 یا 45 نام لکھے اپنے دوستوں کے، مختلف ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے. اپنا بھی نام ڈال دیا. اتنے میں ہمارے ایک سینئر ساتھی تھے الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ کے، وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ یار یہ لسٹ کو چھوڑے یار. میں نے کیوں خیریت؟ کہنے لگے یار ایسا کریں آپ حج پہ جائیے.
माशाअल्लाह। मैंने कहा हाँ मैं तो हज पे दिलशाद भाई यही तो कह रहा हूँ कि हज पे जाना है, पैसे नहीं होते अब अगले साल ये वो। कहने नहीं मैं यही तो कह रहा हूँ, ये लिस्ट को छोड़िए आप हज पे जाइए। माशाअल्लाह। मैंने कहा हाँ ना यही तो कह ले कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप हज पे जाइए, आपके हज के पैसे मैं दूंगा, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है आपको, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तोहफा है। बहुत खूब। अरे मैंने नहीं अल्लाह आपको सलामत रखे, कोई ऐसी बात नहीं, मैं जमा कर लूंगा, हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। कहना नहीं मैं आपसे कह रहा हूँ, पीछे पड़ गए वो। अब मैं जान छुड़ाना मुश्किल होगी। मैंने कहा अच्छा ऐसा है कि मैं कल जवाब दूंगा। फिर मैं घर आया, मैंने अपने पीर मुर्शद से कहा, मेरे पीर मुर्शद फरमाने लगे अल्लाह रब्बुल इज्जत जब मौका दे रहा है तो फिर क्यों ठुकराते हो? अल्लाह अल्लाह। अच्छा कहने अच्छा ऐसा करना, उन्होंने मेरी दिल की कैफियत जानी तो कहना ऐसा करना, उससे कहना कि ये मैं पैसे बाद में लौटा दूंगा। मैंने जाके उनसे कह दिया दूसरे दिन। अब वो रोने लगे, कहने लगे कि आप यार मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे पास पैसे हैं, सब कुछ है, गिफ्ट है मेरी तरफ से। मैंने कहा नहीं आप अगर वादा करते हैं कि मैं वापस लौटा दूंगा तो फिर मैं ले लेता हूँ। बड़ी मुश्किलों से उन्होंने माशाअल्लाह 70,000 रुपए का चेक बना के 2004 में मेरी जेब में रख दिया। माशाअल्लाह। ठीक है, फिर मैंने जल्दी जल्दी ढूंढना शुरू किया कि कौन से कारवां अच्छे हैं। तो कारवान हिजाज मुकद्दस जिसके साथ अब तक जा रहा हूँ, वो मेरा छोटा सा उनका ऑफिस था, माजरत के साथ थोड़ी, लेकिन बात बड़ी कीमती है। छोटा सा वो ऑफिस था, बहरहाल उनसे बात हुई, उन्होंने लिख दिया। लिखने के बाद उन्होंने हंसने लगा। मैंने कहा ये पैसे धर लीजिए। एक दोस्त से बोला, उन्होंने कहा कितने पैसे चाहिए? मैंने कहा 1.5 लाख और चाहिए होंगे। उसने दूसरे दिन लाके मेरे हाथ में थप्पी पकड़ा दी। मैंने ले आके पैसे जमा करा दिए। अब यकीन जाने 11 महीने बाकी थे और मैंने हर चीज की तैयारी कर ली अपने एक दोस्त के थ्रू। वो भी हंसने लगे, कहने यार क्या हो गया तुमको, अभी 11 महीने बाकी। मैंने नहीं बस। और फिर 11 महीने मेरी वालदा की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हुई कि कभी मैं अस्पताल में होता था, कभी घर पे और कभी ड्यूटी पे, और ये सारे मामला होते रहे बहरहाल ये तमाम चीजें होके बहरहाल फिर मैं हज के लिए रवाना हुआ। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसा करे या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने करम फरमा दिया। बहरहाल ये कि फिर वो सिलसिला चलता रहा और मैं सफर हज के लिए जब एक बार गया तो फिर ये सिलसिला चलता रहा। और मैं जब मैं हज पे था तो मेरी वालदा की यहाँ पर डेथ हो गई 1 हफ्ते बाद। बहरहाल ये सिलसिला चलना लगा और जिन लोगों के मैंने 40 लोगों के नाम लिखे थे 3 साल में उन लोगों ने भी बगैर कमेटी के अपनी फैमिली के साथ मेरे साथ ही जाके हज किया। सब पूरे हो गए, अल्लाह ने पढ़ा। अब मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए।